عبیداللہ بن زیاد نے قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر اپنی رکابی فوج کو وہیں چھوڑا اور خود اپنے باپ کے آزاد کردہ غلام کے ساتھ ایک اونٹ پر سوار ہو کر کوفہ کی جانب تیز رفتاری سے روانہ ہو کر مغرب و عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا۔ عبیداللہ بن زیاد نے امامہ اعجازیوں کی وجہ کا باندھ رکھا تھا۔ یہاں لوگوں کو حضرت حسین کی آمد کا انتظار تھا۔ شیعان علی و حسین کا یہاں تک زور ہو گیا تھا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام ہی سے اپنے دیوانے خانے کا احاطے کا دروازہ بند کر لیتے اور اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ مجلس گرم کرتے۔ دروازے پر غلام کو بٹھا دیتے کہ ہر آنے والے کا پتہ معلوم کرنے کے بعد اگر وہ اندر آنے کے قابل ہوں تو دروازہ کھولے ورنہ انکار کر دے۔ عبیداللہ بن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتظار تھا کوفہ میں آ گئے ہیں۔ جس طرف عبیداللہ کا اونٹ گزرتا لوگ کہتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ عبیداللہ اپنا اونٹ لیے سرکاری دیوانے خانے تک پہنچا۔ وہاں دیکھا تو دروازہ بند ہے۔ عبیداللہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور زبان سے کچھ نہ کہا۔ نعمان بن بشیر اپنے دوستوں کے ساتھ چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اٹھے اور چھت کے کنارے پر آ کر دیکھا تو چونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام شہر میں انتظار کیا جا رہا تھا، عبیداللہ کو وہی سمجھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اوپر ہی سے کہا کہ ابن رسول آپ واپس چلے جائیے اور فتنہ برپا نہ کیجیے، یزید ہرگز کوفہ آپ کو نہ دے گا۔ نعمان کے دوستوں نے جو چھت پر بیٹھے تھے نعمان سے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی بے مروتی نہ کیجیے، کم از کم دروازہ کھول کر ان کو اندر تو آنے دیجیے کیونکہ وہ سفر سے آ رہے ہیں اور سیدھے آپ کے پاس مہمان بن کر آئے ہیں۔ نعمان نے کہا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ نعمان کے عہد حکومت میں کوفہ کے اندر حسین قتل کیے گئے۔ عبیداللہ نے اپنا امامہ اتارا اور کہا کمبخت دروازہ تو کھول۔ عبیداللہ کی آواز سن کر لوگوں نے اس کو پہچانا، دروازہ کھولا، سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ عبیداللہ اندر داخل ہوا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد عبیداللہ کا لشکر کوفہ میں داخل ہونا شروع ہوا جس کو پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اسی وقت مسلم بن عقیل کو خبر پہنچی کہ ابن زیاد ماں لشکر آ گیا ہے۔ وہ جس مکان میں مقیم تھے اور لوگوں کو عام طور پر اس کا علم تھا اسے چھوڑ دیا اور ہانی بن عروہ کے مکان میں جا کر پناہ گزین ہوئے۔ اس وقت تک مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونے والوں کی تعداد کوفہ میں 18,000 تک پہنچ چکی تھی۔ عبیداللہ بن زیاد نے اگلے دن صبح کو مجمع عام کے روبرو تقریر کی اور یزید کا حکم نامہ جو اس کے پاس بصرہ میں پہنچا تھا سنایا۔ عبیداللہ نے کہا کہ تم لوگ میرے باپ زیاد بن ابی سفیان کو خوب جانتے ہو اور تم کو معلوم ہے کہ وہ کس قسم کی سیاست برتنے کے عادی تھے۔ مجھ میں اپنے باپ کی تمام عادات موجود ہیں، تم لوگ مجھ سے بھی خوب واقف ہو اور میں بھی تمہارے ایک ایک شخص کا نام جانتا ہوں اور ہر ایک کا گھر اور محلہ پہچانتا ہوں۔ مجھ سے تم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوفہ میں خون کے دریا بہاؤں اور تم کو قتل کروں۔ مجھ کو معلوم ہے کہ تم نے حسین بن علی کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ میں تم سب کو امان دیتا ہوں اس شرط پر کہ تم اس بیعت سے رجوع کر لو اور جو شخص بغاوت پر آمادہ ہے اس کو کوئی شخص اپنے مکان میں پناہ نہ دے، ورنہ ہر ایک پناہ دینے والے کو اسی کے دروازے پر قتل کیا جائے گا۔ اس تقریر کے بعد عبیداللہ نے مسلم بن عقیل کا پتہ دریافت کیا کہ وہ کس جگہ پہ ہیں۔ کسی نے پتہ نہ بتایا۔ آخر عبیداللہ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ ہانی بن عروہ کے مکان میں چھپے ہوئے ہیں۔ عبیداللہ نے موکل نامی ایک شخص کو جو تمیم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھا اور اس کو کوفہ میں کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، بلا کر تنہائی میں 1000 درہم کی ایک تھیلی دی اور کہا کہ فلاں محلے میں ہانی بن عروہ کے مکان پر جاؤ۔ جب ہانی بن عروہ سے ملاقات ہو جائے تو اس سے کہو کہ مجھ کو آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا ہے۔ جب تنہائی میں پہنچو تو ہانی سے کہو کہ مجھ کو بصرہ کے فلاں شخصوں نے بھیجا ہے اور 3000 درہم دیے ہیں کہ کوفہ میں جا کر مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا دو، اور ان سے کہو کہ ہمارے پاس مکہ سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا ہے۔ انہوں نے ہم کو لکھا ہے کہ تم فلاں تاریخ کو کوفہ پہنچ جاؤ۔ اسی تاریخ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفہ میں پہنچیں گے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، ہم سب تاریخ مقررہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ داخل ہوں گے۔ یہ 3000 درہم ہم اپنی ضروریات میں صرف کرو اور ہماری طرف سے بطور ہدیہ قبول کرو، لہذا آپ مجھ کو مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا دیجیے تاکہ میں تمام پیغامات اور یہ روپیہ ان کی خدمت میں پہنچا دوں اور فوراً کوفہ سے چلا جاؤں، کیونکہ عبیداللہ بن زیاد آ گیا ہے اور وہ مجھ کو پہچانتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں گرفتار ہو جاؤں۔ موکل 3000 درہم کی تھیلی لے کر ہانی کے پاس پہنچا۔ وہ مکان کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ موکل کی باتیں سن کر فوراً مسلم بن عقیل کے پاس لے گیا۔ مسلم بن عقیل نے خوش ہو کر وہ تھیلی لے لی
اور پیغامات سن کر موکل کو رخصت کر دیا۔ موکل وہاں سے چل کر سیدھا عبید اللہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں تھیلی مسلم بن عقیل کو دے آیا ہوں اور خود ان سے باتیں کی ہیں، وہ ہانی کے مکان میں موجود ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلا کر پوچھا کہ مسلم کہاں ہے؟ ہانی نے لاعلمی بیان کی۔ عبید اللہ نے موکل کو بلا کر سب کے سامنے اس کا بیان سنوایا۔ ہانی شرمندہ ہو کر کہنے لگا کہ ہاں، میرے پاس مسلم بن عقیل پناہ گزین ہیں، لیکن میں اپنی یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، کیا اب ان کو آپ کے سپرد کر دوں؟ عبید اللہ نے ہانی کو وہیں گرفتار کر لیا۔ شہر میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ ہانی کو عبید اللہ نے قتل کر دیا ہے۔ ہانی بن عروہ کے گھر کی عورتیں یہ سن کر رونے لگیں۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ صورت دیکھی تو وہ ضبط نہ کر سکے اور فوراً شمشیر بدست ہانی کے گھر سے نکل کر ان لوگوں کو آزادی جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان لوگوں کو آواز دی جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ 18,000 میں سے صرف 4,000 آدمی ان کے گرد جمع ہوئے۔ مسلم نے باقیوں کو بھی بلایا، لیکن ہر ایک نے یہ جواب دیا کہ ہم سے تو بیعت کے وقت یہ قرار لیا گیا ہے کہ جب تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ آ جائیں کسی سے جنگ نہ کریں گے۔ ان کے آنے تک آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ مسلم بن عقیل چونکہ اب باہر آ چکے تھے، لہٰذا دوبارہ چھپ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے 4,000 آدمیوں کو لے کر مسلم بن عقیل نے عبید اللہ بن زیاد کا محاصرہ کیا۔ اس وقت عبید اللہ دارالامارات میں 30-40 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ چھتوں پر چڑھ کر محاصرین پر تیروں کی بارش شروع کی۔ مسلم کے ہمراہیوں کو ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے آ کر سمجھانا شروع کیا کہ آپ اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ غرض رفتہ رفتہ سب جدا ہو گئے اور مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30-40 آدمی رہ گئے۔ اسی حالت میں مسلم بن عقیل وہاں سے بھاگے اور اہل کوفہ میں سے کسی شخص کے گھر میں پناہ گزین ہوئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمرو بن جریر مخرومی کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل نے کوئی مفر نہ دیکھ کر تلوار کھینچی، لیکن عمرو بن جریر نے کہا کہ آپ اپنی جان ناحق کیوں ضائع کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیں، میں اپنی ذمہ داری پر آپ کو امیر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے چلتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ